ہم دوستوں اور ویورز کیسے ہیں آپ لوگ؟ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں۔ آج کے ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو مہربانی کر کے لائک ضرور کیجیے اور نیچے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اس سے آپ بآسانی میری ہر نئی کلپس سے واقف ہو سکیں گے اور بذریعہ نوٹیفیکیشن آپ کے ای میل میں میری ہر بار نیوسٹ ویڈیو پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ٹیئر 2 منسٹری آف ریلیجن ویزا کس طرح سے حاصل کیا جاتا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو دوستوں اور ویورز، پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں کہ سب سے پہلے میں کس ٹاپک پر بات کروں گا۔ اوور ویو، ڈیوریشن، فیس، کین ڈو اینڈ کین ناٹ ڈو تھنگز، ایلیجبلٹی، COS، پرسنل سیونگ، انگلش لینگویج، ڈاکومنٹس، ایکسٹینڈنگ، سوئچنگ اینڈ ٹیکنگ اے سیکنڈ جاب۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ٹیئر 5 میں بھی یہی ویزا ملتا ہے، لیکن ٹیئر 5 میں عارضی ورکر کے طور پر ویزا ملتا ہے اور وہ ویزا گورنمنٹ کی طرف سے ایشو ہوتا ہے۔ یہی ویزا ٹیئر 2 میں مستقل طور پر ملتا ہے، یعنی پرماننٹ جاب۔ یہ ویزا اس وقت آپ کو ملے گا جب آپ کو کسی مذہبی یا فیتھ کمیونٹی میں نوکری ملے، مثال کے طور پر مذہبی منسٹر، اور آپ اس کو پریچنگ کریں، یعنی اس کی پیروی کروائیں، یا اس پر کوئی مہم منعقد کریں، مشنری یا ممبر آف ریلیجیس آرڈر کے تحت UK میں۔ اس کے علاوہ آپ کا تعلق یورپین اکنامک ایریا یا سوئٹزرلینڈ سے نہ ہو اور آپ اس کی ریکوائرمنٹ پر پورا اترتے ہوں تو یہ ویزا آپ کو مل جائے گا بآسانی۔ اب میں اس کی ڈیوریشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ UK میں جس دن آپ کی نوکری شروع ہوگی اس سے کم از کم 3 ماہ پہلے فارم جمع کرنا ہے اور آپ کی جوائننگ ڈیٹ COS یعنی سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ پر موجود ہو۔ 3 ہفتوں میں جواب آ جائے گا، آپ کو ویزا 3 سال اور 1 ماہ کا ملے گا۔ اب میں اس ویزے کی فیس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ UK سے باہر ہیں تو آپ کی اور آپ کے فیملی ممبرز کی فیس پر ہیڈ £600 ہوگی اور 8 ہفتوں میں اس کا جواب آئے گا۔ اگر سوئچ یا ایکسٹینڈ کرواتے ہیں UK میں رہ کر تو فیس پر ہیڈ £700 ہوگی۔ اگر پریمیم سروس استعمال کرتے ہیں تو فیس پر ہیڈ £1300 ہوگی اور 1 دن میں جواب آ جائے گا۔ اب میں کین ڈو اور کین ناٹ ڈو تھنگز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کام کر سکتے ہیں اس اسپانسر کے ساتھ جس نے آپ کو UK میں بلوایا تھا۔ اس کے علاوہ دوسری نوکری بھی کر سکتے ہیں کچھ وجوہات پر۔ تیسرا، والنٹیئر کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ فورتھ، ایسی تعلیم کر سکتے ہیں جس کی بنا پر آپ کے اسپانسر کو کوئی تکلیف نہ ہو، یعنی وہ تنگ نہ ہو یا کمپنی کو بیچ میں انٹرفیئر کرنا نہ پڑے۔ پانچواں، UK سے باہر سفر بھی کر سکتے ہیں، یعنی ایبراڈ ممالک میں، لیکن اپنے آبائی ملک واپس نہیں جا سکتے۔ اپنے ساتھ فیملی ممبرز کو بھی لا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو کین ناٹ تھنگز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کی تنخواہ اگر سالانہ £1,59,600 سے کم ہے تو آپ اپنے اسپانسر کے شیئرز کا 10% حصہ نہیں لے سکتے اور فنڈز بھی نہیں لے سکتے۔ اب میں آپ کو اس کی ایلیجبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس ویزے کے لیے آپ کے پاس COS یعنی سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ موجود ہو، آپ کی انگلش لینگویج کا سرٹیفکیٹ، آپ کی پرسنل سیونگ، آپ سفر کر سکتے ہیں یا نہیں اس کا ثبوت، اور پچھلے 5 سالوں کی ٹریولنگ تفصیل، TB ٹیسٹ،
اگر آپ ٹیئر 4 ویزے کو تبدیل کروا کر ٹیئر 2 کا یہ ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایسی تعلیم جو کہ اس ویزے سے منسلک ہو یا اس کے مطابق ہو۔ اب میں آپ کو COS کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ بندہ جس کے پاس لائسنس یا اتھارٹی ہو کہ وہ آپ کو نوکری فراہم کرے اور COS ایشو کرے، جس میں آپ کی تمام تفصیل مثلا نام، نوکری، پتہ اور جوائننگ تاریخ، اس کے ساتھ ساتھ ریفرنس نمبر COS کا بھی موجود ہو۔ اب میں آپ کو پرسنل سیونگ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں اپنے لیے 1000 پاؤنڈ اور اپنی فیملی ممبرز کے لیے پر ہیڈ 2000 پاؤنڈز ظاہر کرنے ہوں گے، اور اگر آپ کا اسپانسر آپ کو سپورٹ کرتا ہے تو اپنے لیے سیونگ شو کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ فیملی ممبرز کے لیے پرسنل سیونگ شو کرنی ہوگی، یعنی ظاہر کرنی ہوگی۔ اب میں انگلش ایبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے کسی انگلش لینگویج میں CEFR لیول B2 کیا ہو یا کوئی ایسی تعلیم کی ہو جو انگلش زبان میں ہو، اور وہ ڈگری UK کے نیرک ڈپارٹمنٹ سے رجسٹرڈ ہو، اور وہ ڈگری UK کے بیچلر، ماسٹر یا PhD کے مطابق ہو۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا COS کا ریفرنس نمبر، انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ، بینک اسٹیٹمنٹ، آپ کا کرنٹ پاسپورٹ، آپ کے پریویس پاسپورٹ جو آپ کے پچھلے 5 سال کی ڈیٹیل شو کریں، آپ کا TB ٹیسٹ، کوئی ایسا کاغذ جو دوسری زبان میں ہو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کروانا، آپ کے تمام ایجوکیشنل ڈاکومنٹس، اور یہی کاغذات ایکسٹینڈ اور سوئچنگ ویزا میں بھی لگانے ہوں گے اور مہیا کرنے ہوں گے۔ اب میں آپ کو ایکسٹینڈنگ اور سوئچنگ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جب آپ اس ویزے کو ایکسٹینڈ کروائیں گے تو 3 سال کا اور ویزا ملے گا۔ اس ویزے پر آپ میکسیمم 6 سال تک رہ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو سوئچ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ ان ویزاؤں میں اپنا ٹیئر 2 ویزا تبدیل کر سکتے ہیں۔ ٹیئر 1 ویزا، ٹیئر 2 اسپورٹس مین یا اسپورٹ پرسن ویزا، ٹیئر 2 جنرل ویزا۔ اگر آپ ٹیئر 2 ICT ویزا لینا چاہتے ہیں تو وہ ویزا 6 اپریل 2010 کے امیگریشن اصولوں کے مطابق ہوگا یا ملے گا۔ ٹیئر 4 ویزا بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کے مطابق آپ کی ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ اگر آپ ٹیئر 4 ویزا لیتے ہیں لیکن ساتھ میں کوئی ڈپینڈنٹ پارٹنر ہے تب بھی چینج کروا سکتے ہیں، یا آپ اس ویزے کو ریپریزنٹیٹیو آف اوورسیز بزنس ویزا میں بھی تبدیل کروا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ٹیکنگ اے سیکنڈ جاب کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ اس ٹیئر 2 ویزے میں دوسری نوکری بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی پہلی نوکری ایک ہفتے میں 20 گھنٹے کی ہے تو، لیکن آپ کو دوسری نوکری بھی اسی پروفیشن میں ملنی چاہیے، اور یہ پروفیشن شارٹ ایج آکوپیشن لسٹ میں کے مطابق ہو۔ آپ کسی والنٹیئر کام میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، لیکن بغیر تنخواہ کے، یعنی اس کام کے پیسے آپ کو نہیں ملیں گے، ورنہ آپ کو نیا ویزا کے لیے دوبارہ اپلائی کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنا COS بھی کسی دوسرے اسپانسر سے لینا پڑے گا، اپنا اسپانسر بھی تبدیل کرنا ہوگا۔ آپ کو نیا ویزا اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو کہ آپ نے اپنے پہلے اسپانسر کے ساتھ کام کر لیا ہے یا ابھی بھی کر رہے ہیں، اور آپ اپنے دوسرے اسپانسر کے ساتھ کام اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کی نئی اپلیکیشن یعنی نئے ویزے کی اپلیکیشن اور فارم منظور نہ ہو جائے۔ اب میں آپ کو اس کے ڈاکومنٹ کے بارے میں بتا دوں۔ آپ کو ایک لیٹر لکھنا ہوگا جس میں آپ کا نام، ڈیٹ آف برتھ، آپ کا موجودہ COS کا ریفرنس نمبر، اور آپ کی ابھی جو اجازت نامہ ہے، یعنی آپ کا فرسٹ اسپانسر کی طرف سے جو نوکری آپ کو ملی ہے اس کی ختمے میعاد کیا ہے،
امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا اور نوٹیفیکیشن کا میں منتظر رہوں گا. دوبارہ ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.